وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع دیا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجالس میں آ جانے کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے عمل کی راہیں بھی آسان کریں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے سچے دائی بن سکیں، ہم سچے فالوور بن سکیں۔ آج کے سیشن میں ہم اکٹھے بھی اسی لیے ہوئے ہیں کہ لور آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹوریز پہ بات کریں، رسول اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی لازم کیوں ہے، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، وہ جن کی مثال جن کی محبتیں امر ہو گئیں۔ استاذ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آج صبح ہمارا کوئی ایک بہت ہیکٹک سیشن تھا، ڈے لانگ ورکشاپ تھی، اور استاذ کی طبیعت وہیں پر تھوڑی خراب بھی ہو گئی، اور یہ صرف 1-1.5 گھنٹے کا ٹریٹمنٹ کر کے تو ہم واپس سیشن میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اپنے رسول کے لیے قبول کرے۔ آپ جو دن رات ان کے مشن کو عام کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے اپنی جان گھلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ استاذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے کتنی لازم ہے، لازم تو ہے، لیکن اس کے بغیر آج بھی میں ایک تکلیف جو آپ کی محسوس کر رہی تھی کہ جو رسول اللہ کی تعلیمات کو اس طرح سے پڑھنا نہیں چاہتا، فالو نہیں کرنا چاہتا، اس کو انڈرمائن کرتا ہے، تو ایک خاص تکلیف ہے۔ وہ تکلیف شاید ہمارے دلوں کو اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح آپ اس کو محسوس کرتی ہیں۔ اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے رب کو، اپنے رسول کو جان سکیں، اس پر ایمان لا سکیں، اور ہم ان کی محبت کی وجہ سے ان کی اتباع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نان بلیورز میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہو جاتا تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی۔ یقیناً ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص جس گھرانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روشنی کبھی نہیں پہنچی، اس کے لیے قبول کرنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن میں اکثر یہ دیکھتی ہوں، اور میں جب لوگوں سے ملتی ہوں تو میں سوچتی ہوں لوگ کتنی بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ ہر کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے اللہ کی کتاب کو نہ پڑھیں، اپنے رسول کے بارے میں نہ جانیں، ان کی تعلیمات کو نہ پڑھیں، مسلمان تو ہم نے رہنا ہی ہے۔ میں سورہ مومنون سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں، یا وہ ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو اپنے رسول کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، ان کی تعلیمات کو نہیں جانتا، اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ رسول کو ماننے والا یا انکار کرنے والا ہے۔ How it is possible کہ انسان مانے بھی اور انکار بھی کرے؟ یہ کیسا ایمان ہے جو انسان کو رسول کے بارے میں ایک لفظ جاننے کے لیے آمادہ نہیں کرتا؟ کبھی کسی کے دل میں ہی نہیں آتا جس نے 14 سال کی ایجوکیشن حاصل کی، 16 سال کی تعلیم حاصل کی، دن رات لگائے، اس نے کبھی اپنے رسول کی بات جاننے کے لیے 1 گھنٹہ زندگی میں نہیں لگایا، اس کے باوجود وہ سوچے کہ میں ایمان والا ہوں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں، یا وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ تو میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے۔ دو میں سے ایک بات تو ہے، اگر جانتے ہیں تو آپ ایمان رکھتے ہیں، تو اگر نہیں جانتے، اگر ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھتے، تو پھر کیا ہے؟ پھر قرآن تو کہتا ہے کہ آپ انکار کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں آپ سے ہمبلی یہ کویسچن کر سکتی ہوں
کہ آپ کو جس رب نے آنکھیں دیں، جس نے ذہن دیا، دل دیا، جس نے آپ کو سننے والا، دیکھنے والا، سوچنے سمجھنے والا بنایا، اس رب نے اپنے رسول کی پیروی کو فرض قرار دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے فالو کریں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کو جانے بغیر اس کے پیچھے چل پڑے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں جانا کس طرف ہے، وہ چل پڑے پیچھے. ہم کہیں غلط فہمی میں تو نہیں؟ قبر میں اتریں گے، جب ہم سے سوال ہوگا تیرا رسول کون ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے. پھر جس کے بارے میں ساری زندگی جانا ہی نہیں، جس کو پہچانا ہی نہیں، جس کی تعلیمات کا علم حاصل کرنا اپنا فرض سمجھا ہی نہیں، بغیر فالو کیے اپنی قبر میں کیا میں مسلمان کنسیڈر کی جاؤں گی؟ غلط فہمی دور کر لیں، اسی دھوکے میں نہ رہ جائیں کہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ ہم اپنی ذات کے ساتھ فریب کر رہے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. جہالت اور ایمان دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. کیا ہے آپ کو، کیا ہے مجھے کہ ہم ٹاپ پریورٹی پہ اپنے رسول کو نہ رکھیں، جب کہ ہمارا رب کہتا ہے سورۃ توبہ آیا نمبر 24. ابھی آپ نکال سکتے ہیں اپنے موبائل سے، ایپ نکالیے، دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آپ کہہ دیجئے اگر آپ کے ماں باپ، والدین اوپر کے رشتے، اگر آپ کی اولاد نیچے کے رشتے، اگر آپ کے بہن بھائی برابر کے رشتے، اگر آپ کے ازواج، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اگر آپ کے کنبے قبیلے کے لوگ، اگر آپ کے مال جو آپ نے کمائے ہیں، آپ ہی نے کمائے ہیں، وہ بزنس جس کے ٹھنڈا پڑ جانے سے آپ ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو آپ کو بے حد عزیز ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، میری بات نہیں ہے، ایک مٹی سے بنے انسان کی کیا وقت اور کیا ویلیو ہے. جہانوں کے بادشاہ نے کہا پھر آپ انتظار کرو کب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے کے آتا. ضد کیوں لگا کے بیٹھے ہیں اپنے رب سے کہ نہیں ماننا، نہیں جاننا، نہیں اپنے رسول کے بارے میں پڑھیں گے، نہیں اپنے رب کی کتاب کو پڑھیں گے؟ کیا دنیا میں صرف وہی ذات ہے جس کی بات کا مقابلہ کیا جائے؟ اس سے مقابلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ اپنی پرائورٹی لسٹ میں نمبر 1 پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو نہیں لے کے آتے تو کرتے رہو محبت والدین سے، اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتوں سے. حکم تو اسی نے دیا، کرتے رہو محبت اپنے مال سے، اپنے بزنس سے، اپنے گھر سے. ساری محبتیں صرف عذاب تک لے جائیں گی. اتنی دہشت ناک آیت ہے، بندے کو چین نہیں لینے دیتی. اگر واقعی ہو سکے انسان قبول کر لے، انسان تو خوش فہمی میں رہتا کہ شاید یہ کسی اور کے بارے میں، شاید یہ کافروں کے بارے میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم، آپ سے کہا ہے. کم کی ضمیر کے مخاطب کون ہے؟ آپ، ہم سب. تو آج تو ضرور اس بارے میں سوچئے کون ہے جو ہمیں محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لانے دیتا؟ بھلا یہ ایمان ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے کہ آپ اپنے رسول کو جانے بھی نہیں، آپ ان کی تعلیمات کا علم بھی حاصل نہ کریں، اور آپ کہیں کہ ہمارا ایمان ہے. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ نے، رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے، پہنچانے والے کو. اس پیغام کو آپ نے کتنا جانا ہے؟ ہو جائے ٹیسٹ آج ٹیسٹ لے لوں آپ کا کہ آپ کتنا جانتے ہو. آپ خود لے لیجئے، کسی اور کی بات نہیں، آپ خود جج کریں اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ اپنی پرائرٹیز کو چینج نہیں کرو گے تو پھر عذاب کا انتظار کرو. تو یہ محبت فرض ہے. وی آر ریسپانسبل. وی ہیو ٹو لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ. وی ہیو ٹو لو. کیونکہ اس محبت کے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اتنی سی بات ان کو تو سمجھ آئی تھی جو صحرا نشیں تھے. ایک صحابی رسول اللہ کی مجلس میں آتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کی محفل میں آتا ہوں تو چین پاتا ہوں، جب میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں اپنے کام کاروبار میں، مجھے کہیں چین نہیں آتا. میں بے چین ہو جاتا ہوں. میں سوچتا ہوں دنیا میں تو میں گھبرا جاتا ہوں، تو میں آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب آپ بھی دنیا میں نہیں ہوں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا، آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ کو میں کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اور رسول اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں سے، اور انہوں نے آ کے کہا، من یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی، فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. تو انہوں نے سچی محبت کی تھی. مجھے یاد آتا ہے، یہ غزوہ بدر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے قافلے کی طرف جائیں یا ہم لشکر کی طرف جائیں. فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انصار کیا فیصلہ کرتے ہیں. سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو جواب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کے دائیں سے بھی آئیں گے، آپ کے بائیں سے بھی، آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی. رسول اللہ بات سنتے گئے اور آپ کے چہرے پہ وائڈ اسمائل آ گئی، مسکراتے رہے محبت سے، اپنے صحابیوں کی محبت سے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں،
مقداد کی ایک نیکی ایسی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اپنی ساری نیکیاں دے کر اس ایک نیکی کو لے لوں. وہ نیکی جو مقداد نے اس مشورے کے دن پر کی تھی کہ انہوں نے جب رسول اللہ سے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے دائیں سے بھی آئیں گے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے اور پیچھے سے، رسول اللہ کی وہ مسکراہٹ، کاش میری زندگی کی ساری نیکیوں کے بدلے یہ ایک نیکی مجھے مل جائے کہ رسول اللہ میری بات پہ مسکرا دیے ہوتے، کہ ان کا دل خوش ہو گیا تھا سیدنا مقداد کی بات سے. میں سوچتی ہوں کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی تو ہمارے جیسی آنکھیں تھیں، ہمارا جیسا دل تھا، ان کا بھی ہمارے جیسا برین تھا، ہمارے جیسی نیڈز تھیں. جان نچھاور کرنے کے لیے کیا چیز تھی جو تیار کرتی تھی کہ ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے؟ کیسے تھے وہ لوگ؟ ہم جیسے تھے. محبت کسی کو کتنا بلند کر دیتی ہے. محبت کی وجہ سے اطاعت ممکن ہو جاتی ہے. محبت نبی سے ہو تو نبی کے راستے پہ چلاتی ہے. یہ محبت ہے جس کی وجہ سے حرا سے اترنے کے بعد آپ نے جو دعوت دی وہ دعوت دنیا بھر تک پھیل گئی. وہ ریولیوشن جو دلوں کے اندر آیا تھا، وہ حساس جانیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ریسیو کر رہی تھیں، وہ لہریں آج تک پوری تاریخ کا سفر کر کے ہمارے پاس آن پہنچی. محبتوں کی داستانیں ہیں. محبت اگر ان کے لیے فرض تھی تو محبت ہمارے لیے بھی فرض ہے. اطاعت اگر ان پر فرض تھی تو ہمارے لیے بھی فرض ہے. ان تعلیمات کا علم حاصل کرنا اگر ان کے لیے فرض ہے تو ہمارے لیے بھی فرض ہے. یہ ہم نے کون سا نیا اسلام اپنا لیا، جہالت والا اسلام، جس میں نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ سیرت کا علم ہے. ڈگریاں کس چیز کی ہیں؟ جب قبر کے اندر اتریں گے اور فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، کون سی ڈگری کام آئے گی؟ وہ کون سی ڈگری ہے جو ساتھ دے گی، نفع دے گی؟ ضرور سوچئے گا. ضرور اپنی زندگی میں اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں. اس زندگی کا حساب دینا پڑے گا. جس نے زندگی دی ہے نا، اس نے زندگی کے بارے میں ہمیں کھلا نہیں چھوڑ دیا. اس نے ہم سے پوچھا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر چکے، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تمہاری زندگی کا ایک پرپس ہے، پرپس ڈریون لائف گزارو. بے مقصد اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کو خود آگ لگا رہے ہو؟ یو ہیو ٹو تھنک کہ ہم رسول اللہ سے محبت کیوں نہیں کر پاتے، ہم رسول اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر پاتے، ہم رسول اللہ کی اتباع کیوں نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا بلی بھی کھاتی بھی، سارے جانور کھاتے پیتے ہیں. لباس انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا. کیا فرق ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں؟ کہ اللہ نے جو عقل دی ہے، برین دیا ہے، وہ کس وجہ سے دیا ہے؟ کہ ان کی لائف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں باؤنڈ رکھا ہے. ان کا بنانے کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے ساتھ انہیں پیدا کیا. انہیں آزادی نہیں دی کہ اب تم رائٹ چلے جاؤ یا لیفٹ. انہیں وہی کچھ کرنا ہے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا. یہ اختیار صرف انسان کے پاس ہے. آخر کب تک اس اختیار کو غلط استعمال کرتے رہیں گے ہم؟ آخر کب تک؟ جانا تو ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. تو یہ محبت جو ہے یہ فرض ہے
اور ایمان کا تقاضا بھی ہے، عین ایمان ہے. تو جو اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتا اس کو ضرور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. وہ کس اعتبار سے مومن ہے؟ آخر کوئی کرائٹیریا، کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا. تو محبت تو کرنی ہے، اور محبت کرنی سیکھنی پڑتی ہے. کچھ چیزوں کی محبت ہے جو آپ کے لہو میں بسی ہوئی ہے، جیسے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت بسی ہوئی ہوتی. لیکن اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اس کے دین سے محبت، یہ شعوری محبت ہے، یہ سیکھنی پڑتی ہے، اور محبت کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. ہمیں اسی نیچر پر پیدا کیا گیا، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. ہم اپنے آپ سے کیسے بھاگیں گے؟ جی جزاک اللہ خیر استاذہ، اتنا آپ نے تفصیلی جواب دیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس محبت کو مانگنے کے طریقے